اب میں بلا کسی تاخیر اپنے اس پروگرام کے دوسرے مقرر، جن کا تعلق بھی ہمارے اسی گاؤں امیلو سے ہے، لیکن آپ مہاراشٹر کے اندر رہ کر دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دے رہے ہیں، اس سے میری مراد ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا رضاء اللہ صاحب اعظمی حفظہ اللہ، دائی و مبلغ کوکن مہاراشٹر۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ آپ کا بھی وقت وہی تقریباً 40-45 منٹ کے قریب ہے، اور آپ کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے اس پروگرام کے مقرر خصوصی ہیں اور آخری مقرر ہیں جو کہ اٹاوا سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان کا پرمغز اور بصیرت افروز خطاب ہوگا۔ آپ تمام لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ صدر اجلاس، اسٹیج پر موجود مؤکر و مکرم علماء اعظام، معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اخلاق اور کردار کے زوال کے اس دور میں صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیرتوں کا مطالعہ کرنے سے، اسلاف کرام کی سیرتوں کو پڑھنے سے ہماری سیرتیں بنتی ہیں، ہماری سیرتیں سنورتی ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کے اس اجلاس کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے ابتدا میں جن صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کے ایمان کا تذکرہ کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار، ان لوگوں میں جو سابقون الاولون ہیں، یعنی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، والذین تبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے
اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی اور خوش ہیں۔ آپ غور کیجئے، ان آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 گروہ کا تذکرہ کیا۔ ایک تو مہاجرین، جنہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے جنہوں نے ہجرت کی، اور انصار، جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، اور مکہ المکرمہ سے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، ہر طریقے سے ان صحابہ کرام کی مدد کی۔ تو انصار اور مہاجرین، اور ان میں سے بھی وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے مکہ المکرمہ میں اسلام قبول کیا، اور رشتے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ قبیلہ بنو زہرہ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ کا بھی تعلق تھا، اس وجہ سے رشتے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں، تم میں سے ہے کوئی جو اپنا ماموں دکھائے؟ یعنی میرے ماموں کی طرح تم میں سے کسی کے ماموں نہیں ہے۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا اعزاز حاصل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فخریہ انداز میں اپنا ماموں کہہ کر لوگوں کے درمیان تعارف کرایا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت، ان کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 30 برس پہلے ہوئی۔ ہجرت نبوی سے 30 برس پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 23 برس چھوٹے تھے، 23 برس چھوٹے تھے، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا، یہ جب اسلام لائے، اسلام لاتے وقت ان کی عمر تقریباً 17 یا 18 برس کی تھی، یعنی عین ان فوان شباب کے عالم میں، نوجوانی کے عالم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجوہات کئی ایک ہیں، مورخین کرام نے کئی ایک وجوہات کا تذکرہ کیا، لیکن ایک وجہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تاریکی میں، اندھیرے میں اپنا قدم بڑھائے جا رہا ہوں، تاریکی میں، اندھیرے میں اپنا قدم بڑھائے جا رہا ہوں، اور میں نے دیکھا اپنی نظروں کے سامنے بالکل اجالا تھا، چاندنی جیسی روشنی تھی، اور میں نے اس روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اس روشنی میں پایا۔ میں سمجھ گیا دنیا میں جتنے ادیان ہیں، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے دین پائے جاتے ہیں، تمام مذاہب کے اندر تاریکیاں ہیں، تمام ادیان کے اندر ظلمتیں ہیں، اندھیرا ہے۔ اگر نور کسی دین میں ہے، اگر روشنی کسی دین کے اندر ہے، تو اسی دین کے اندر روشنی ہے جس دین پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس دین پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس دین پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے اس سرزمین پر کہ بسا اوقات اللہ رب العالمین خواب کے ذریعے سے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، خواب کے ذریعے سے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے اپنے اس خواب کو اشارہ ربانی سمجھ کر،
اشارے ربانی سمجھ کر میں اسلام میں داخل ہو گیا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانی کی عمر بڑی جو ہے اہم عمر ہوتی ہے، اور یہ جو ہے انسانی زندگی بلکہ انسانی عمر کا بڑا اہم حصہ ہوا کرتا ہے۔ نوجوانی کے عالم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے بہت سارے مناقب، بہت سارے فضائل مورخین کرام نے تاریخ کے اوراق پر جو ہے لکھ چھوڑے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام لانے کے بعد ان کے سامنے بہت بڑا چیلنج آیا۔ وہ چیلنج کیا تھا؟ یہ تو اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کی ماں ابھی مشرکہ تھی، ان کی ماں ابھی کافرہ تھیں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا علم ان کی ماں کو ہوا، ان کی ماں ناراض ہو گئی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے بڑے لاڈلے تھے، بڑے چہیتے تھے، بڑے وفادار بیٹے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر جب ان کی ماں تک پہنچی، ان کی ماں نے کھانا پینا بند کر دیا۔ کہا اے سعد، جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑتے، نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ میں پانی پیوں گی، نہ میں سایہ لوں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بڑا پریشان ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ اگر میری ماں اسی عالم میں مر جاتی ہے، وفات پا جاتی ہے، اہل عرب مجھے تانا دیں گے، اہل عرب مجھ پر الزام لگائیں گے سعد اپنی ماں کا قاتل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پورا ماجرا بیان کیا، اور اسی وقت اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں آیت کریمہ نازل فرما کر مسئلے کا حل بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسان کا تذکرہ کیا، مسلمان کی قید نہیں لگائی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے تمام انسانوں کو اس بات کی وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی بات مانیں۔ یہ اصول اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتلایا، اور آگے اللہ نے ایک اصول اور بتلایا، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ایک اصول اللہ نے مزید بیان کیا، ہاں اگر والدین مشرک ہیں، اگر والدین کافر ہیں، اگر ماں باپ تمہیں مجبور کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے پر اگر والدین تم پر دباؤ ڈالیں، اگر والدین تمہیں مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین کی بات نہیں ماننی ہے، والدین کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہ اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ جب یہ آیت کریمہ قرآن میں اللہ نے نازل فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اپنے گھر آتے ہیں، ماں سے مخاطب ہوتے ہیں، اماں جان تم ایک جان کی بات کرتی ہو، تم ایک جان کی بات کرتی ہو، اگر تمہارے جسم میں 100 جان آ جائے اور تم ایک ایک جان کو میری نظروں کے سامنے قربان کر دو، پھر بھی میں دین محمد کو نہیں چھوڑ سکتا، پھر بھی میں دین اسلام سے مرتد نہیں ہو سکتا۔ جب ماں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کو دیکھا، حضرت سعد کے جذبے کو دیکھا، کھانا کھانے لگی، پانی پینے لگی، سایہ لینے لگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، انہوں نے ایمان قبول کیا، تو بہت ساری مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا، بہت ساری پریشانیاں ان کے سامنے آئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں ایک اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العالمین کی اگر کہیں نافرمانی ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی،
کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر ہم کسی مخلوق کی بات مانتے ہیں، اس کی بات ماننے سے، کسی انسان کی بات ماننے سے اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سرزد ہونے کا خدشہ ہو تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور دوسرا اہم نکتہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جب اسلام لاتے تھے، ایمان لاتے تھے، ان کے سامنے بڑی مشکلات آتی تھیں، بڑی کٹھنائیاں آتی تھیں، بڑی پریشانیاں آتی تھیں، لیکن ان تمام کٹھنائیوں کا مقابلہ بڑے ہمت اور حوصلے کے ساتھ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام کو جنت میں جانے کی بشارت دی، ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، سعد انت فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جن 10 صحابہ کرام کو جنت میں جانے کی بشارت دی، ان خوش نصیبوں میں، ان خوش قسمتوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بدری صحابہ میں بھی ہوتا ہے۔ جن صحابہ کرام نے جنگ بدر میں شرکت کی، جن صحابہ کرام نے جنگ بدر میں شرکت کی، ان جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے۔ اور اہل بدر کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعل اللہ اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اللہ رب العالمین نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا اور اللہ رب العالمین نے کہا اعملوا ما شئتم، تم آج کے بعد جیسا عمل کرنا چاہتے ہو کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے۔ اسی طریقے سے او صحابہ کرام سن 6 ہجری میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر موت کی بیعت کی تھی، جنہیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیعت رضوان سے تعبیر کیا، ان صحابہ کرام میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العالمین ان مومنوں سے راضی اور خوش ہو گیا، ان مومنوں سے راضی اور خوش ہو گیا جو درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر موت کی بیعت کر رہے تھے۔ ان خوش نصیبوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ماہر تیر انداز تھے، ماہر تیر انداز تھے۔ اور ان کے حق میں ایک اور اعزاز آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 صحابی ایسے ہیں جن پر اپنے ماں باپ کو قربان کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا سعد ارم فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو۔ آپ غور کیجئے، ہم اور آپ صحابہ کرام اپنے ماں باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کرتے ہیں، لیکن نبی نے اپنے ماں باپ کو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر قربان کیا۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر جب تابڑ توڑ دشمنوں کے حملے ہو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دشمنوں کے حملے ہو رہے تھے، دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جنگ احد میں ٹارگیٹ بنایا، نبی کی ذات کو ٹارگیٹ بنایا، نبی کی شخصیت کو نشانہ بنایا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، بڑے ماہر تیر انداز تھے، ان کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ترکش کے تیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بکھیر دیے اور آپ نے فرمایا یا سعد ارمی، اے سعد تیر چلاؤ، دشمنوں کو مجھ سے دور کرو، ان دشمنوں کو مجھ سے بھگاؤ، ان پر تیر چلاؤ، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور دوسرے صحابی جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا، وہ صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑی ذوالمرتبت شخصیت ہے، بڑے جو ہے فضیلت اور مناقب والی شخصیت ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو ہمیشہ بنے رہے، مشکل سے مشکل ترین حالات میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ایک مرتبہ بلکہ اسلام کے راستے میں سب سے پہلا خون حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے سرزمین پر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھ عین سجدے کے عالم میں کسی دشمن نے ایک ہڈی کا ٹکڑا لیا اور اس ٹکڑے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اتنا کرارا وار کیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زخمی ہو گیا اور خون کا فوارہ بہنے لگا۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا خون اللہ رب العالمین کے راستے میں بہایا۔ آپ دیکھیں مشکل سے مشکل ترین حالات میں شعب ابی طالب جب مکہ المکرمہ کے سرزمین پر مکہ کے دشمنوں نے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا، نہ کوئی مسلمانوں سے تجارت کرے گا، نہ کوئی انہیں کھانے پینے کی چیز دے گا، نہ کوئی انہیں کپڑا لا کر دے گا، سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اور وہ صحابہ کرام جو مکہ المکرمہ میں اسلام لے آئے تھے ان کو لے کر شعب ابی طالب محصور ہو گئے، قید کر لیے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعب ابی طالب کی منظر کشی کرتے ہیں، شعب ابی طالب کا منظر بیان کرتے ہیں۔ بڑا گہما گہمی کا عالم تھا، بڑے مشقت اور پریشانی کے عالم میں زندگی گزرتی تھی۔ وہاں رہنے والا ہر شخص دانے دانے کو ترس گیا، پانی کی بوند کو ترس گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے اس قدر چبائے کہ ہمارے فضلات جانوروں کے فضلات کی طرح ہونے لگے۔ جیسے جانوروں کی میگنیاں ہوا کرتی ہیں، جانوروں کے فضلات ہوا کرتے ہیں، درختوں کے پتے چبانے کی وجہ سے ہمارے فضلات بھی جانوروں کے فضلات کی طرح سے ہونے لگے۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ صحابہ اکرام نے تکلیفوں کو برداشت کر کے، مصیبتوں کو برداشت کر کے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ دینی جو ہے مذہب اسلام کی، خالص مذہب اسلام کی دینی تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے بلکہ دوسروں تک بھی ہمیں اسلام کا خالص پیغام پہنچانا ہے۔ یہی صحابہ کرام کی سیرت کا اہم پیغام ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ شعب ابی طالب میں ہم لوگ محصور تھے، اتنے میں میں جا رہا تھا، میرے پاؤں کے نیچے کچھ نمی محسوس ہوئی، گیلا پن محسوس ہوا۔ میں نے آنکھ بند کی، کرارے کی بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے آنکھ بند کی اور وہ چیز میں نے اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ آج تک مجھے نہیں معلوم وہ کون سی چیز تھی، مقصد کیا تھا؟ بھوک مٹانا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، صحابہ اکرام تھے، بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے، جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو پانی دیا، اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا اور اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر کے اسلام کو ایک تنا آور دوہے درخت کی شکل دی اور وہی دین آج ہم تک پہنچا ہے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مستجاب الدعوات تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے. جب بھی دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول کرتا تھا. اور قبول کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم استجب لسعد. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم استجب لسعد, اے اللہ رب العالمین تو حضرت سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہے؟ دعا کرے فوراً زندگی میں اس کا رزلٹ نظر آتا تھا. ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے اور اس دعا کا ثمرہ, اس دعا کا پھل ان کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم استجب لسعد, اے اللہ رب العالمین تو حضرت سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو یہ نصیحت کی اے سعد اطب مطعمک یستجاب لک, اطب مطعمک یستجاب لک. اے سعد تم حلال روزی کھاؤ, حلال رزق کھاؤ. اگر تم حلال روزی کھاؤ گے, حلال رزق کا اہتمام کرو گے, یستجاب لک, اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. حلال روزی کا اہتمام کرتے تھے, حلال روزی تلاش کرتے تھے, اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستجاب الدعوات کے مرتبے پر فائز کیا. ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ, یہ تینوں جلیل القدر صحابی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ تینوں جلیل القدر عظیم صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک شخص ان تین اولو العزم صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا تھا, گالیاں دے رہا تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ شخص نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, نبی کے صحابہ کو الٹا بول رہا ہے. حضرت سعد نے منع کیا ایسا نہ کرو, حضرت سعد نے منع کیا ایسا نہ کرو, لیکن اس بدبخت نے بات نہیں مانی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کی اے پاک پروردگار, اے اللہ رب العالمین تو اس بندے سے جس نے تیرے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی, جس نے تیرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کیا, اے اللہ تعالیٰ تو اس سے اپنی قدرت سے نمٹ لے, اپنی قدرت سے نمٹ لے. چنانچہ راوی حدیث کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا یہ شخص راستے سے جا رہا تھا, ایک اونٹ بدک کر راستے پر آیا, شرکس ہو گیا, بدک کر باہر آیا, اور اس اونٹ نے اس شخص کو جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اس کو کچل کر ختم کر دیا. وہیں پر وہ ذلت کی موت مرا. اس اونٹ نے, اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچا دیا, کیفر کردار تک پہنچا دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات, جب بھی دعا کرتے فوراً ان کی دعا کا پھل ان کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا. اسی لیے لوگ ڈرتے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے سے, کہیں حضرت سعد کہیں دعا نہ کر دیں. اسی طریقے سے تاریخ میں, بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کس طریقے سے اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازتا تھا. اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول کرے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کے دربار میں ہماری دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جائیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے اہم چیز, ہمیں حلال ذریعے معاش تلاش کرنا ہے, حلال طریقے سے روزی کمانا ہے, حلال روزی ہمیں کمانا ہے, تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے گا. اسی لیے اسلاف کرام کے بارے میں آتا ہے, جب اسلاف کرام گھر سے باہر نکلتے تھے روزی کی تلاش میں,
خواتین کہا کرتی تھیں، اس گھر کی خواتین کہا کرتی تھیں کوئی ایسا رزق گھر میں مت لے کر آنا، کوئی ایسا لقمہ گھر میں مت لانا جو شک اور شبہے کا ہو۔ ہم دنیا کی بھوک برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم حلال رزق کھائیں گے تو اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دور خلافت میں کوفہ کا گورنر بنایا۔ کوفہ کی سرزمین، اہل تشیع کی سرزمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اہل کوفہ کے بارے میں کہا کہ ان سے کبھی وفا کی امید مت رکھنا، میں ان سے اکتا گیا ہوں، یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ان سے تم وفا کی امید نہ رکھنا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدعہدی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدعہدی کی۔ جب ان کے وفادار نہیں ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفاداری کیسے کر سکتے تھے؟ چنانچہ کوفہ والوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی کہ آپ نے جسے ہمارا گورنر بنایا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسے ٹھیک طریقے سے نماز پڑھنا نہیں آتا۔ پہلی شکایت آپ دیکھیں، حضرت سعد جن کی تربیت نبی کی صحبت میں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا، جنہوں نے نبی سے تعلیم حاصل کی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر جو ہے الزام لگا رہے ہیں حضرت سعد ٹھیک طریقے سے نماز نہیں پڑھتے۔ دوسری شکایت، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف نہیں کرتے۔ اور تیسری شکایت یہ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور عمل میں تضاد پایا جاتا ہے، جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہدے کے سلسلے میں بڑے حساس تھے، بڑے حساس تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شکایتیں پہنچی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا۔ معزول کرنے کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی سرزمین پر بھیجا، جاؤ معاملے کی تہ تک پہنچو، تحقیق کرو اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ ٹیم کوفہ کی سرزمین پر پہنچتی ہے، ہر مسجد میں جاتی ہے، قبیلے بنو عبس کی مسجد میں پہنچتی ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد یہ لوگ تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، نام تھا ابو سعدہ، اور اس نے پے در پے 3 الزام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا دیے۔ یہی 3 الزام لگائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دل ٹوٹ گیا، دل ٹوٹ گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دل بیٹھ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کے سامنے جھوٹا الزام حضرت سعد کی ذات پر لگ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، اے اللہ تعالیٰ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، فَأَتِلْ عُمْرَهُ وَأَتِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ۔ حضرت سعد نے 3 بددعا کی، اے اللہ تعالیٰ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، اس بندے کی عمر لمبی کر دے، اس بندے کی عمر لمبی کر دے۔ اس اور وہ لمبی عمر کیسی؟ ان کی فقر و فاقہ کی عمر۔ اور اس بندے کو تو فتنے میں ملوث کر دے، اس بندے کو تو فتنے میں ملوث کر دے۔ راوی حدیث کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا بڑی طویل عمر اس نے پائی، اور یہ طویل عمر فقر و فاقہ کی عمر، اور یہ شخص کوفہ کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ اتنی طویل عمر اللہ نے اسے دی، اتنی لمبی عمر دی کہ اس کی پلک جو تھی لٹک کر اس کی آنکھ پر آ گئی، اس کے چہرے کی چمڑی جھلنے لگی۔ اتنی طویل فقر و فاقہ کی عمر، اور کوفہ کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتا تھا اور کہتا تھا مجھے حضرت سعد کی بددعا کھا گئی،
مجھے حضرت سعد کی بد دعا نے برباد کر دیا، میں نے حضرت سعد پر جھوٹا الزام لگایا، حضرت سعد کی بد دعا نے مجھے تباہ کر دیا۔ اور تیسری جو بد دعا حضرت سعد نے کی، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اے اللہ تو اسے فتنے میں مبتلا کر دے۔ راوی حدیث کا بیان کہ میں نے دیکھا طویل عمر ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گیا، پھر بھی چھیڑخانی کیا کرتا تھا، عورتوں کو چھیڑتا تھا اور عورتیں اسے تھپڑ لگاتی تھیں۔ اللہ اکبر! آپ غور کیجئے، آج دنیا والوں کی زبان سے کون بچا ہے؟ دنیا والوں کی زبان سے کون بچا ہے؟ نبی کے ماموں حضرت سعد نہ بچ سکے، نبی کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بچ سکی، منافقین نے زنا کا الزام لگا دیا، پاک دامن مریم نہ بچ سکی۔ دنیا والوں کی زبان سے ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ لوگوں کے طعنے اور طنز سے، لوگوں کے الزام سے۔ ہاں آپ دیکھیے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے، اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، کسی پر کسی کی شخصیت کو طعنہ زنی کا شکار کرتا ہے تو وہ مظلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، تم لوگ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن وہ کمزور ہوتا ہے، مظلوم کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن وہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی آہ ہے، اگر مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو ظالموں کے خرمن کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بد دعا کی، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے تو اے اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو جو ہے طویل عمر دے، اس بندے کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے، اس بندے کو تو جو ہے فتنوں میں ملوث کر دے۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظیم خصوصیت۔ اسی طریقے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے قریبی تھے، بڑے قریبی تھے، بلکہ ان کا جو لقب ملا احادیث میں مورخین کرام نے انہیں جو لقب دیا حارس رسول اللہ، حارس رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ، نبی کے باڈی گارڈ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب ملا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں جو ہے رات ہو گئی، آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ نے پڑاؤ ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوا، آپ نے تمنا ظاہر کی، آپ کی آرزو تھی کاش آج کی رات کوئی نیک آدمی میرا پہرا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے ہتھیاروں کے جھنکار کی آواز سنی، ہتھیاروں کے جھنکار کی آواز سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ حضرت سعد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں سعد ہوں، میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تم اس وقت کیوں آئے، کیسے آئے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سویا ہوا تھا، آنکھوں سے نیند اچاڑ تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹ بدل رہا تھا، دل چاہا کہ نبی کی پہرے داری کروں، نبی کی پہرے داری کروں، اس وجہ سے اللہ کے نبی پہرا دینے کے لیے آ گیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے، بڑا خوش ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے دعائے خیر سے نوازا، نبی نے دعائے خیر سے نوازا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نمایاں شخصیت ہے جن پر نبی کو کامل اعتماد تھا، مکمل بھروسہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک معتمد علیہ شخصیت پہرے داری کر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے بستر پر سو گئے۔ اور اس کے بعد جب قرآن میں آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول اللہ رب العالمین نے جو چیزیں آپ کی طرف نازل کی ہیں آپ انہیں اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچائیں۔
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اگر آپ دعوت کا کام کریں گے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو شرک اور کفر سے روکیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا. جب قرآن میں آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں، کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے میرے حفاظت کی ضمانت لے لی. تو بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی نمایاں شخصیت، بڑی عظیم شخصیت، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بھروسہ کیا کرتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عظیم کارنامہ جسے مورخین کرام نے تاریخ کے اوراق پر سنہرے حروف سے لکھا ہے، وہ کارنامہ جنگ قادسیہ کی فتح ہے. جنگ قادسیہ کی فتح، وقت نہیں ہے کہ اس جنگ کی تفصیل بیان کروں آپ کے سامنے. جنگ قادسیہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ لڑی گئی، اور اس جنگ میں ایرانیوں کا جو لشکر تھا 1,00,000 سے زائد، اللہ اکبر، ایرانیوں کے لشکر کی تعداد 1,00,000 سے زائد، اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف 30,000. اور مسلمانوں کی جو تلواریں تھیں بوسیدہ تلواریں، گھوڑے مسلمانوں کے پاس، لیکن دشمن کے پاس 70 ہاتھی تھے. جنگجو 70 ہاتھی تھے جو آن کی آن میں جو ہے جنگ کی صفوں کو الٹ دیا کرتے تھے. 70 ہاتھی تھے. اور اس جنگ میں دیکھیے، اس جنگ کی تاریخ آپ پڑھیں، اس جنگ کا مطالعہ کریں. اس جنگ کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست اور دور اندیشی کے ساتھ لڑا، لیکن اس جنگ کا کمانڈر بیمار تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ میدان میں اتر نہ سکے، بیمار تھے. جو ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑوں میں درد تھی. جو ہے کمانڈر کا کام لڑنا نہیں بلکہ لڑانا ہوتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کی اونچائی پر بیٹھ گئے اور چٹھی لکھ کر فوج تک بھیجتے تھے، رہنمائی کرتے تھے. 3 دن تک جنگ جاری رہی اور بالآخر مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی. اسی جنگ میں جو ایرانی فوج کا سردار رستم تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک نمائندہ رستم کے پاس بھیجا. صحابہ اکرام، چند صحابہ اکرام، تقریباً 7 یا 8 صحابہ اکرام کی نمائندگی حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کمانڈنگ میں، ان کی قیادت میں صحابہ اکرام کا قافلہ رستم کے دربار میں جاتا ہے. اور رستم نے جب خبر سنی حضرت سعد کا نمائندہ آ رہا ہے، رستم نے اپنے دربار کو سجا دیا، اپنے دربار کو سنوار دیا. مقصد کیا تھا؟ صحابہ اکرام کو، مسلمانوں کو مرعوب کرنا تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں، صحابہ اکرام پہنچتے ہیں. بڑا عالی شان دربار، اتنا عالی شان دربار صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور اس نیزے سے جو رستم کے دربار میں قالین بچھی ہوئی تھی، اسی نیزے سے قالین کو چیرتے ہوئے حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے سامنے پہنچ گئے. فیس ٹو فیس، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے لگے. جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ الوحدہ. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو
بندوں کی بندگی سے نکال کر ان کا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑ دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمانڈر حضرت ربیع ابن عامر نے رستم کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر گفتگو کی، ہم آئے ہیں، آنے کا مقصد یہ ہے اس سرزمین کو ہم شرک سے پاک کریں، اس سرزمین کو ہم کفر سے پاک کریں، کہ اس سرزمین پر اللہ رب العالمین کا بندہ اللہ کے بندوں کی بندگی کرتا ہے، پرستش کرتا ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب واحد سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم آئے ہیں من جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ہم ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل کے سائے میں لانا ہے ہمیں۔ ومن ضیقۃ الدنیا الى سعۃ الاخرہ، اور ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکالیں اور آخرت کی اس حد تک پہنچائیں، آخرت کی اس حد تک پہنچائیں۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کا بول بالا ہو، ہم توحید کے علم بردار بن کر آئے ہیں، ہم توحید کو اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا ہے تو اللہ رب العالمین کے بندگی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈنگ میں جو جنگ لی گئی، جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے شاندار فتح جو ہے مسلمانوں کو نصیب ہوئی، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی بصیرت تھی، ان کی جنگی بصارت تھی، ان کی دور اندیشی تھی، ان کی فراست تھی، جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی توفیق سے صحابہ کرام نے قادسیہ کو فتح کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلدار تھے، بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے گئے، مکہ کی سرزمین پر جب پہنچے تو بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بڑے بیمار ہو گئے، بستر مرد پر ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے، اور حضرت سعد نے کہا اللہ کے نبی مجھے لگتا نہیں کہ اب میں بچوں گا، مجھے لگتا ہے کہ اب میں موت کی گود میں جانے والا ہوں، موت کی آگوش میں جانے والا ہوں، ملک الموت میری روح قبضے کرنے والے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میں مالدار ہوں، صرف ایک بیٹی ہے، صرف ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اپنے مال کا اکثر حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، فی سبیل اللہ خرچ کر دوں، اپنے مال کا 2/3 حصہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دے، سعد یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت سعد نے کہا اللہ کے نبی 1/3، آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی نے ایک اصول بتلایا، ایک اصول بتلایا، رہتی دنیا تک رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے نبی نے ایک بہت سنہرا اصول بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا اے سعد انتظر ورثتک الاغنیاء انتظرک عالتا یتکففون الناس۔ اے سعد تم دنیا سے جاؤ اس حالت میں کہ تم اپنے ورثے کو، اپنے پسماندگان کو مالدار چھوڑ کر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیٹے، تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، انہیں تم کلاش کر کے نہ جاؤ، محتاج کر کے نہ جاؤ، ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا سعد مجھے نہیں لگتا کہ تم ابھی مرو گے۔ حضرت سعد نے یہ بھی کہا ہے اللہ کے نبی میں مکہ کی سرزمین کو چھوڑ چکا ہوں، میں ہجرت کر چکا ہوں، مایوس ہوں اللہ کے نبی، پھر دوبارہ مکہ کی سرزمین پر میری موت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سعد مایوس نہ ہونا، مجھے لگتا ہے کہ ابھی تم مرو گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا، خصوصی دعا کی اللہم اشف سعدا
اللہم اشف سعدا، اے اللہ تعالیٰ تو حضرت سعد کو شفا دے، حضرت سعد کو شفا دے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب میں لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کرتا ہوں تو میں نبی کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کرتا ہوں۔ نبی نے دعا کی اور اللہ کے نبی نے کہا ہے سعد کچھ لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچنا ہے اور کچھ لوگوں کو تم سے نقصان پہنچنا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مکمل شفا یاب ہو گئے، مکمل شفا یاب ہو گئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد جو نبی نے فرمایا کہ سعد تم سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچنا ہے، کچھ لوگوں کو نقصان پہنچنا، مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ جنگ قادسیہ جیسی جنگ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ رب العالمین کی توفیق اور اپنی فہم و فراست سے جو ہے فتح کی، اور یہودیوں کو، کرسچن کو، ایرانیوں کو جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ذریعے بہت بڑا نقصان پہنچا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی نمایاں شخصیت جو ہے خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین کے آخری دور میں خلفائے راشدین غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب صحابہ اکرام کے درمیان فتنے کا عروج ہوا، صحابہ اکرام کے درمیان جو فتنہ ہوا، اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اس فتنے سے بالکل الگ رکھا۔ تقوی، طہارت، پاکیزگی، دیکھیے فتنے سے اپنے آپ کو الگ رکھا، اور مدینہ سے باہر عقیق کے مقام پر حضرت سعد نے ایک ٹینٹ لگایا، اسی ٹینٹ میں حضرت سعد تنہا رہنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک سوار حضرت سعد کی طرف آ رہا تھا، حضرت سعد نے کہا اعوذ باللہ من شر هذا الراکب، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سوار کے شر سے۔ جب قریب آیا، حضرت سعد کا اپنا بیٹا تھا، اس موقع پر حضرت سعد کے بیٹے نے کہا ابو آپ یہاں پر ہیں، صحابہ کرام کے درمیان جو ہے فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ حضرت سعد نے کہا بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں جو ہے چلنے والا شخص کھڑے رہنے والے سے، جو ہے کھڑا رہنے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہے، اور بیٹھنے والا شخص کھڑے رہنے والے سے بہتر ہے۔ اور نبی نے حکم دیا کہ فتنوں کے دور میں اپنے جو ہے تلوار کی دھار کو مود دو، اس وجہ سے میں یہاں پر بالکل الگ تھلگ ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مثالی زندگی گزار کر، ایک مثالی اور قائدانہ زندگی گزار کر سن 56 ہجری میں 82 برس کی عمر پا کر دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، اور ان کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سعد کا جنازہ مسجد میں لاؤ، ہم بھی پڑھنا چاہتی ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ مسجد میں کیسے جنازہ پڑھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں جب علم نہیں ہوتا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے بیٹے حضرت سہیل کی نماز جنازہ آپ نے مسجد میں نہیں پڑھی تھی؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت باحیات تھیں، ان دونوں نے اپنے حجرے میں رہ کر جو ہے نماز جنازہ ادا کی۔ اور جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو رہی تھی، وفات سے پہلے انہوں نے ایک اونی جبہ منگایا، اس اونی جبے کو انہوں نے جنگ بدر میں پہنا تھا، اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں اسی جو 3 کفن ہوں گے ان 3 کفن میں میرا یہ جبہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ جبے کو میں جنگ بدر میں پہنا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ کا سر آپ کے بڑے بیٹے حضرت مصعب کی گود میں تھا۔ 82 برس کی عمر پا کر سن 56 ہجری میں ایک مثالی زندگی گزار کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر جو ہے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ ابھی ہم مولانا رضا اللہ صاحب اعظمی حفظہ اللہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ پر انتہائی قیمتی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں
اول تا آخر بڑی ہی اہم اور بڑی ہی عمدہ باتیں بیان فرمائی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اصحاب رسول کے طرز پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ قصے یا واقعات اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ ہم اس سے لذت حاصل کریں، بلکہ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اس لیے ہم اپنی زندگی اصحاب رسول کے طرز پہ گزار کے آخرت کے اندر فلاح اور اس دنیا کے اندر بھی فلاح حاصل کرنے کی کوشش کریں۔